السلام علیکم ناظرین، جی یہ راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان میں آزاد جموں و کشمیر میں الیکشن ہو چکے، پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، مار کٹائی بھی ہوئی، فلمی سین بھی بنے، ادھر مظاہرہ کرنے والوں نے بھی، ایکشن کمیٹی والوں نے بھی اپنا ایکشن دکھایا، لیکن جیت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حصے میں آئی۔ دوسرے مرحلے میں پھر الیکشن ہوگا اور بڑے بڑے کینڈیڈیٹ پارٹی لیڈران بھی سامنے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، الیکشن جو ہوتا ہے وہ پبلک کے لیے الیکشن لڑا جاتا ہے۔ اگر سیاستدان صرف اپنی ذات کے لیے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ جو الیکشن جو ووٹ دیے ہیں لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے ووٹ دیے ہیں، ان کا مفاد جو بھی پارٹی یا جو بھی لیڈران حلقے کے حل کریں گے وہ لوگ اسی طرف جائیں گے۔ تو لہذا جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کو مانا جائے، مترازع نہ بنایا جائے۔ آپ کو قانونی رائٹس ہوتے ہیں، اپنا قانونی رائٹ جو ہے اپنا حق استعمال کریں۔ اس الیکشن میں فوج کا کیا لینا دینا، اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینا دینا؟ جو ہارتا ہے اسے فوج نظر آ جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نظر آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی بات ہے، کشمیر میں کتنے کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جرنیلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں، میجرز ہیں، جوان ہیں۔ تو یہ چیزیں متنازع نہ بنائیں۔ جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں ان کی طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ سیاستدانوں کا کام ہے آپس میں لڑائی جو ہے، اپنے کپڑے گندے جو ہیں اپنے ہی سڑکوں میں دھوئے، دوسرے کے گھروں میں جا کر دھونے کی کوشش نہ کریں۔ ووٹر سپورٹر جو ہے، میں ثبوت کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ آپس میں رشتہ دار بھی، آپس میں بائی جو رشتے میں لگتے ہیں، ان کی بھی لڑائیاں ہوئیں، وہ آپس میں تقسیم ہوئے۔ جن کی آبائی سیٹیں ہوتی تھی وہاں بھی جھگڑے چلے، وہاں سے گھر سے دو بندے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ لیکن الیکشن ہو گئے، بڑے بڑے جو لیڈر ہار گئے ہیں، کہیں جیت گئے ہیں کہیں ہار گئے ہیں۔ تو الیکشن یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنے پیسے کروڑوں روپے آپ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جیت نہیں سکتے، وہی اپنے علاقے میں لگا دیں پیسے، کیا ضروری ہے الیکشن لڑنا؟ اسی طرح یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ اپنی پارٹیاں بدلتے، علیم عادل خان صاحب کیوں جا کر آخری ٹائم پر پنگا لیتے ہیں، پارٹی اپنی واہ کھڑی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سردار صاحب ہیں، سردار صاحب کو بھی پیسہ ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے یہ شغل کرتے ہیں، اپنی بولی بڑھاتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ یہ بیچارے آپس میں پتہ نہیں کتنے کتنے سال ان کی ناراضگیاں چلتی ہیں دوسرے الیکشن تک۔ ووٹر سپورٹر کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی ہے، یہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے پاس خاندانی سیاست ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا جس کو آپ کو یاد رکھا جائے۔ آپ نے تھوڑا سا ٹائم وزارت خارجہ کے لیے کام کیا اور آپ کو سپورٹ ملی، اسٹیٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ملی، مل جل کر آپ نے کام کیا تو آپ کا نام آیا۔ باقی آپ کے کھاتے میں کیا ہے؟ آپ کے کھاتے میں نانا صاحب ہیں، آپ کے کھاتے میں والدہ ہیں، آپ کے کھاتے میں والد صاحب ہیں، آپ کے حصے میں کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو بلاول بھٹو صاحب، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ پڑھی لکھی بات کریں، لڑائی کی بات نہ کریں۔ آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، آپ اپنے جو سوالات ہیں، جو جوابات ہیں، وہ پارلیمنٹ میں دیں۔ یہی پارلیمنٹ اسی لیے بنائی جاتی ہے، اس لیے میں آپ الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں جا کر پارلیمنٹ میں کریں۔ آپ جناب سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں اپنے کپڑے، سارے سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا۔ مریم نواز نے کام کیا ہے تو مریم نواز کا نام آتا ہے، جس نے کام کیا اس کا نام نظر آتا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی میں جو بھی کام کرے گا وہ جیت جائے گا۔ تو ہمیں اپنی اسٹیٹ کی طرف، اپنے ملک کی طرف، افواج پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنی سیاست میں افواج پاکستان کو لے آتے ہیں، ہم کیوں کمزور کرتے ہیں؟ ہم دشمن کے موقف کو کیوں مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ سارے ملک آپ کا ہے، کشمیر ہمارا اپنا آپ کا ہے، پاکستان آپ کا ہے، آزاد جموں و کشمیر کس کا ہے؟ سب کا ہے، آپ کا ہے، ہمارا ہے۔ تو لہٰذا کشمیر کی شاعرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی کسی نے اس پر غور کیا؟ اس پر غور کیا کریں، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ دشمن آپ پر وار کرنا چاہتا ہے، کمزور پوائنٹ دیکھتا چاہتا ہے، کمزور مورچے دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔